الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ العقیدۃ الطحاویہ آغاز سے شروع کی گئی ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی شرح ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، 2 جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد سے آغاز ہے۔ امام الطحاوی رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز توحید الہی سے کیا ہے، اللہ کی توحید۔ اس پر ہم کافی کلاسز کر چکے ہیں۔ توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کون سی توحید ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے ہیں، ویسے اللہ کی توحید جو ساری کی ساری کتنی قسم کی ہے، مسئلہ توحید کس چیپٹر میں آتا ہے، جبکہ پورا قرآن میں ہر جگہ ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ پس جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، طاغوت کی وضاحت ثلاثۃ الاصول میں کی گئی ہے، اور اللہ پر ایمان لے آئے، طاغوت کا انکار کفر کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے حقیقت میں مضبوط کڑا تھام لیا ہے، یعنی اسلام، جس میں کہیں بھی جوڑ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان، اخبرنی یا محمد عن الایمان۔ جبریل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں تشریف لائے۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، یعنی جتنے بھی سوالات کیے ہیں جبریل علیہ السلام نے اس حدیث میں، وہ سارے تمہارے دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کا عنوان ہے، یعنی ہر حدیث کو کوئی نہ کوئی ہم عنوان دیتے ہیں، موضوع کس موضوع کی حدیث ہے۔ تو حدیث جبریل کا جو عنوان ہے وہ ہے مراتب الدین، مراتب الدین الاسلام، یعنی دین کے مراتب۔ پہلا مرتبہ ایمان ہے، دوسرا اسلام ہے، تیسرا الاحسان۔ وہاں سوال کیا گیا تھا ایمان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان میں پہلا رکن ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اللہ کی توحید، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت یعنی توحید عبادت۔ تو جب ہم توحید پر بات کرتے ہیں تو وہ ایمان، اللہ پر ایمان کا پہلا رکن ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو تشریح کا آغاز کیا ہے، وہیں سے مخالفین اہل سنت کی توحید کا بیان کر کے اس کا رد شروع کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مسئلہ توحید میں، مفہوم توحید میں، توحید کے کنسپٹ میں فرقے ہیں۔ توحید کے لفظ توحید تو سب استعمال کرتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، سب کے نزدیک اپنے اپنے اعتقادات ہیں۔ تو ہمارے سامنے تھے فلاسفہ ہیں، متکلمین ہیں، اور متصوفہ یعنی صوفیہ۔ یہ 3 مین بڑے بڑے فرقے ہیں جن کا توحید کے بارے میں اپنا اپنا کنسپٹ ہے، اہل سنت کا اس سے ہٹ کر ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک توحید کیا ہے؟ فلاسفہ ویسے دنیا کے اندر 4 قسم کے پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک قسم کی جو ہے فلاسفہ کی، وہ مسلمانوں میں ہے، اور باقی قسمیں ساری غیر مسلمین میں ہیں۔
جو مسلمانوں میں ہیں ان کے بھی زندیقانہ عقائد ہیں، اہل علم نے ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ ایسا ان کا فلسفہ ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتا اس کو۔ تو ان کے نزدیک توحید الہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسماء و صفات کو دور کرنا، اسماء و صفات سے پاک کرنا اللہ کی ذات کو، کیونکہ اسماء و صفات ان کے نزدیک مخلوق ہیں۔ ان کی توحید یہ ہے کہ اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرو، اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات کا اس بات کرنا ہے، اللہ کی ذات، جبکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز عقلی طور پر بھی اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی صفت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو نا ایک چیز کی صفات میں سے، اس کا وجود اس کی صفت ہے، اس کا وجود موجود ہونا یہ صفت ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک توحید یہ کہ ہر قسم کی صفات اور ناموں سے ذات کو الگ کر دو، یہ توحید ہے۔ اسماء و صفات کا اس بات ان کے نزدیک شرک ہے، اور متکلمین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی وہ توحید کا لفظ استعمال نہیں کرتے، زیادہ تر وحدانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت آپ سنتے ہوں گے اردو میں بھی، وحدانیت اور توحید میں توحید کا لفظ نہیں وہ استعمال کرتے۔ تو وحدانیت وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں وحدانیت کا عقیدہ رکھنا، ایک ماننا، تو ذات، صفات اور افعال، اس پہ تشریح گزر چکی ہے۔ صوفیہ کی ایک قسم ہے وجودی اتحادی صوفی، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ازل سے موجود ہے، یعنی الوجود الحقیقی، وہ کہتے ہیں اصلی حقیقی وجود اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی مخلوقات کے وجود کا اس بات کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اہل سنت کا جو مفہوم توحید ہے اس کو کلیئر کرنا، سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا توحید کے بارے میں اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں، یہ اہل سنت والا عقیدہ ہے کہ نہیں، اور اس کے مخالف جو نظریات ہیں اس سے بچ کر رہیں۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالتوحید اول الامر و آخرہ، توحید عبادت، توحید الوہیت اول اور آخر ہے دعوت کے معاملے میں، اسلام کی دعوت، نبیوں کی دعوت، اول آخر توحید عبادت ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ توحید عبادت کا مطلب یہ ہے، خود فرماتے ہیں اعنی توحید الالہیہ فإن التوحید یتضمن انواع ثلاثة انواع۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید 3 اقسام پر مشتمل ہے، اللہ کی توحید۔ سب سے پہلی احدها الکلام فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں عقیدہ۔ دوسرا توحید الربوبیہ، وبیان ان اللہ وحدہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے۔ توحید ربوبیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں ایک ماننا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور توحید ربوبیت میں سب سے بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ خلق، رزق، صفت خلق، صفت رزق اور صفت ملک۔ تیسری قسم فرماتے ہیں توحید الالہیہ، توحید الوہیت، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُعْبَدَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس ایک اکیلے کی عبادت کی جائے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ عبادات ہمارے افعال ہیں، اعمال ہیں، ہمارے اقوال، افعال ظاہری باطنی، کہ ہم ان اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔
اب اصل آج کا جو کلاس کا موضوع ہے وہ توحید اسماء و صفات میں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ نُفَاةَ الصِّفَاتِ أَدْخَلُوا نَفْيَ الصِّفَاتِ فِي مُسَمَّى التَّوْحِيدِ، کہ نفات الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری لوگ، فرقے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے والے فرقوں نے نفی صفات کو توحید کے اندر شامل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کو توحید کا نام دے دیا ہے۔ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، اور اس انکار کو جو کہ گمراہی ہے اس کو انہوں نے توحید کا نام دیا ہوا ہے۔ آپ دھوکہ مت کھائیے ان کے لفظ توحید سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں ایک ماننا، اور اس صفات میں ایک ماننا یہ تو ایک لیبل ہے۔ اگر اس کی تفصیل ان سے سنیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات سے زیادہ مانتے ہی نہیں، اور اپنے القاب ان کے 12 بھی 14 ہیں۔ اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں، امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے یہاں اشارہ کیا ہے اہل سنت کے مخالفین کی طرف، اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکاری لوگ۔ اب وہ اگر ہم ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو وہ 4 قسم کے ہیں۔ یہ آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی ہمیشہ۔ عقیدہ، قرآن میں تدبر میں یہ ایسا سبجیکٹ ہے، یہ یاد رکھیے، توحید کا اور خاص طور پہ اسماء و صفات کا، جس قدر آپ اس میں سمجھ آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، جس قدر آپ کا سینہ اس سبجیکٹ میں کھلے گا، اس قدر آپ کو قرآن کا تدبر آسان ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے آپ کو ایک دم اللہ کا تعارف نصیب ہوگا، آپ کو قرآن صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا۔ تو یہ اپنے ذہن نشین رکھیے کہ اس چیپٹر میں توحید اسماء و صفات میں جو اہل سنت کے مخالفین ہیں ان کو نفات الصفات بھی کہتے ہیں، معطلہ بھی کہتے ہیں، یعنی المعطلہ، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات، اسماء و صفات میں تعطیل سے کام لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے معطل کیا ہے۔ کسی نے مکمل طور پر، کسی نے کچھ صفات مان کر باقی میں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، اس کی تعطیل کی ہے، نفی کی ہے۔ ان کے نزدیک توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور ہر صفت کی تحریف کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے پاک کریں، اور پاک رکھنے کا ایک عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں سے اور صفات سے پاک ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے پہلا گروہ، اور یہ جہمی لوگ ہیں۔ ان میں قرامطہ باطنی فرقے شیعوں کے اور صوفیوں کے سب ان میں آتے ہیں۔ قرامطہ دوسرا گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس بات کیا ہے، ناموں کو مانتے ہیں، تمام ناموں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار یعنی نفی کرتے ہیں۔ یہ لوگ معتزلہ ہیں، غالی قسم کے معتزلہ۔ تیسری قسم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صفات کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام صفات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ہیں اشاعرہ والماتریدیہ، اشعری ماتریدی، جو کہ احناف اور شوافع میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد تمام لوگ جو ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو سنی فرقے کہلانے والے، سب اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سوائے اہل حدیث کے۔ چوتھا گروہ ہے
جن کے نزدیک اس بات کی بھی نفی اور نفی کی بھی نفی، نفی اس بات کے ہی، دونوں کے ہی وہ نفی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ان اللہ لا حی ولا میت، اللہ تعالیٰ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے. اس طرح کی لا 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 لا، ان کے نزدیک یہ لا توحید ہے، لا 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 کرتے رہیں گے. یہ جو ہے ان کا تعلق بھی فلاسفہ سے، پہلی قسم والے لوگوں سے، لیکن ان میں سے غالی لوگ ہیں. ان کے نزدیک نفی ہے، ان کے نزدیک اس بات کی بھی نفی ہے، اس بات بھی لا اور نفی بھی لا. تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کو توحید کا نام دے دیا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اس بات، اسی معنی میں، اسی لفظ کے ساتھ جو نازل ہوا ہے وحی میں. کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اس کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل ربنا الی سماء الدنیا. لیکن کس طرح، اس کی شان کے لائق ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے. تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، جو کہ 8ویں صدی کے ائمہ احناف میں سے ہیں اور اہل سنت کے مبلغین میں سے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں، خاص طور پہ جہمیہ جو بالکل اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، جہمیہ. اب ان کی طرف جو جہمی ہے وہ سب سے مین فرقہ ہے نفی میں. ان کے بارے میں فرماتے فَإِنَّهُمْ قَالُوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، کہ یہ لوگ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے ہی. یہ پہلا گروہ جو ہے جہمی، کیونکہ ان کا جو امام ہے جہم بن صفوان ہے، الجہم بن صفوان. یہ سمرقند خراسان میں یہ وہاں پیدا ہوا ہے، وہیں پلا بڑھا ہے. اس کا استاد ہے الجعد بن درہم، جعد ابن درہم. اور اس کو جہم بن صفوان کو ایک سنی حاکم نے عید کے دن بقرہ عید کے دن قربانی کے وقت خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو کہا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں کرو، میں اس کو ذبح کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے عقیدے کی ایجاد کی ہے جو کہ یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس حاکم نے، گورنر نے اس کو ختم کیا اس دن، عید والے دن. تو جہم بن صفوان جو سارے فتنے کی چابی ہے، اس نے یہ شبہ ڈالا ہے، اس کے ماننے والوں کا یہ شبہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانیں کہ یہ اللہ کی یہ بھی صفت ہے، یہ بھی نام ہے، اللہ قادر ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، هو الاول هو الآخر، یہ جتنے نام ہیں، یہ صفات ہیں، اگر یہ مان لیں تو اس سے شرک لازم آتا ہے. اللہ کی ذات کا تعدد لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ہیں. یہ اس کی ایک عقلی گمراہی تھی، دماغی گمراہی ہے. یہ تعدد الواجب، کہ واجب، یہ علم کلام کی اصطلاح ہے. الواجب وہ جو نا اللہ کے لیے، رب کے بارے میں لفظ واجب استعمال کرتے ہیں، اور ممکن مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ ممکن. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے ان کے اس ذہنی گمراہی کو ذکر کر کے فرمایا ھذا القول وھذا القول معلوم الفساد بالضرورہ. یہ اعتقاد، یہ نظریہ
کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اگر مان لیں تو اس سے شرک لازم آتا ہے، اللہ کی ذات میں شرک. اس لیے وہ کہتے ہیں توحید فی الذات. توحید فی الذات جو ہے اس لیے بنائی ہے انہوں نے قسم، تاکہ اس میں وہ جہاں جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں تعدد لازم آ رہا ہے. تعدد جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ عدد. تعدد ہم کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں متعدد قسمیں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ کئی قسمیں. کہتے ہیں اللہ کی ذات میں تعدد لازم آتا ہے کہ اگر ہم یہ کہنا یہ مان لیں تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار اور فاسد نظریہ ہے بالضرورہ. یعنی یہ بغیر کسی بحث کے عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بیکار سی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا ایک نام ہے، کیا نام؟ قیس. قیس نام ہے. القیس، القیس المہندس المجتہد الماہر. اس کے ساتھ آپ القاب لگاتے ہیں اس کی صفات. ہاں، انجینئر ہے، ماہر ہے، تجربہ کار ہے، ساری. اس سے کیا یہ 4-5 بن گئے؟ اسی طرح اسی لیے فرما رہے ہیں کہ امام ابن ابی العز الحنفی فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. آپ لوگ جو نظریہ گھڑ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو فلاسفر بھی کیا سمجھتے ہیں، بہت عقل دان عقل مند سمجھتے ہیں، اور ایسا نظریہ گھڑا ہے جو عقل سے ہی باہر ہے. کہ کوئی فرماتے ہیں کہ اس بات ذات مجردہ، کسی ایسی ذات کا اس بات کرنا، مجرد عن جمیع صفات، تمام قسم کی صفات سے وہ الگ تھلگ ہو ایک ذات، یہ حقیقت میں آپ اس کو کہیں نہیں ثابت کر سکتے وجود میں فی الواقع، لیکن ذہن میں آپ جس طرح مرضی بنا لے. وَإِنَّمَا الذِّهْنُ قَدْ يَفْتَرِضُ الْمُحَالُ وَيَتَخَيَّلُهُ. یہ ذہن کا کام ہے، یہ ذہن کا فن ہے کہ ایسی چیزوں کا بھی تصور کر لیتا جو ناممکن ہوں. آپ ذہن میں تصویر بنا سکتے ہیں کہ ناممکن چیز کی بھی. فرماتے ہیں وَهَذَا غَایَةُ التَّعْطِیل. یہ نظریہ جو آپ نے بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا اور تمام قسم کی اسماء و صفات سے الگ تھلگ ماننا، یہ حد درجے کی تعطیل ہے، حد درجے کا یہ انکار ہے صفات کا. اسماء و صفات میں جو انکار، اس کو تعطیل کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کو مان رہے ہیں اور اس کی صفات کو معطل کر رہے ہیں. تو یہ آخری درجے کی، اس سے اوپر کوئی نفی نہیں ہے، انکار نہیں ہے اسماء و صفات کا اس کے بعد، اس سے بڑھ کر. اور یہ ایسا آپ صرف دماغ میں ہی سوچ سکتے ہیں، دماغ میں تو فضولیات بھی سوچ سکتے ہیں آپ جو حقیقت میں نہیں پائی جاتی. حقیقت میں کوئی ایسی چیز آپ نہیں دکھا سکتے جس کی کم از کم ایک بھی صفت نہ ہو. حتیٰ کہ آپ ایک مثلا پتھر ہے، اس کی بھی کتنی صفات ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سخت ہے، یہ بھاری ہے، یہ موجود ہے. صفت وجود تو موجود ہے، آپ ایک چیز کو مان رہے ہو، اس کی کم از کم صفت وجود تو موجود ہے نا. آپ صفت وجود کو بھی نہیں مان رہے، کہہ رہے نا کوئی بھی صفت، جو بھی آپ کے ذہن میں صفت آتی ہے اس کا انکار کر دو. یہ توحید ہے ان کے نزدیک، یعنی حد درجے کی تعطیل. تو شیخ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا القول وهذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول والاتحاد. یہ وہ نظریہ ہے جس نے لوگوں کو عقیدہ حلول اور اتحاد میں مبتلا کر دیا ہے. عقیدہ وحدت الوجود جو ہے، یہاں سے
اس کی بیس یہ نظریہ ہے۔ وہ کیسے؟ الحلول کیا ہے؟ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، الحلول والاتحاد۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی بات اردو میں مشہور ہے، وحدت الوجود۔ یہ وحدت الوجود، عقیدت الحلول والاتحاد۔ الحلول ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، سائنس میں پڑھتے ہیں، محلول تیار کرنا، حل کرنا کس چیز کو، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حلول، الحلول ان یحل احد الشیئین فی الآخر، دو چیزیں ہیں، ایک چیز دوسری میں حل ہو جاتی ہے، اس کو حلول کہتے ہیں، لیکن دونوں کا تشخص موجود ہے، دونوں چیزوں کا الگ الگ نام موجود ہے، پھر بھی پہچان موجود ہے، اگرچہ وہ دونوں مل کر ایک ہو گئی ہیں، پہچان ہے۔ آپ نے دودھ میں چینی ملا دی، حل ہو گئی، حل ہو گیا نا، الگ الگ بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن چینی کا تصور بھی موجود ہے، دودھ کا الگ موجود ہے، اس کو حلول کہتے ہیں۔ اور لفظ اتحاد، اس میں بھی دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ دونوں ایک ہو جائیں اور دونوں کی الگ الگ کوئی پہچان نہ رہے۔ ان یتحد الشیئان فیکونان شیئا واحدا، ایک چیز بن جائیں۔ اب دودھ میں اگرچہ چینی حل ہو گئی ہے، لیکن ان دونوں کی الگ الگ پہچان موجود ہے۔ تو امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سرے سے ہی اس لیے انکار کرنا کہ اس سے شرک لازم آتا ہے، اللہ کی ذات میں شرک لازم آتا ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی ذہنی گمراہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بھی رد اہل سنت پھر ان کی زبان میں کرتے ہیں۔ امام ابن ابی العز بھی پوری اس شرح میں، تشریح میں انہی کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، فلاسفہ کی، منطقیین کی۔ یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں حلول کر گیا ہے، یا جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ میں حلول کر گیا ہے، ہر جگہ میں اس نے کوئی بھی جگہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حلول ظرفی، یعنی حلول ظرفی ہو یا حلول سریانی ہو، مطلق مقید دو طرح کا ہے۔ تو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں حلول کر گیا، یہ حلول سریانی ہے لیکن مطلق ہے، انہوں نے مقید کسی چیز کے ساتھ قید نہیں لگائی، عام کر دیا، مطلق کر دیا۔ اور جہمیوں کا جو عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں حاضر ناظر ہے۔ حاضر کا مطلب موجود، ناظر اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس میں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جہاں بھی کوئی جگہ پائی جاتی ہے وہاں موجود ہے۔ یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، بذات خود موجود ہے۔ اس کو ایک تو یہ حلول مطلق ہے کہ کوئی جگہ بھی انہوں نے مستثنیٰ نہیں کی، چاہے وہ پاک ہے ناپاک ہے، کوئی جگہ سمندر ہے، خشکی ہے، تری ہے، آسمان ہے، زمین ہے، کہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب جہاں سے بھاگے سے وہیں آپ پھنسے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار اس لیے کیا تھا کہ اللہ کی ذات میں تعدد لازم آتا ہے، اللہ کی ذات میں شرک لازم آتا ہے، اور اب ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر اب اللہ کی ذات میں تعدد لازم نہیں آتا۔ جگہیں تو بہت ساری ہیں، آسمان، زمین، اللہ کی ذات کو ہر جگہ میں مان کر یہاں تعدد لازم آتا ہے حقیقت میں، کہ ایک ذات کراچی میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے، یعنی بنفس نفیس۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بلندیوں سے، اپنے علو، صفت علو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو کہ بلند و بالا ہے، وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند بالا ہے، عظیم ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں، چاہے کراچی ہو، جدہ ہو،
مغرب مشرق، مغرب شمال جنوب، اس کے لیے کوئی بھی دور نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ بذات خود اللہ تعالیٰ اوپر نہیں، ہر جگہ پر ہے، تو پھر کراچی میں جو ہے، لاہور میں بھی ہے، ڈنمارک میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، تو جگہیں مختلف ہو گئیں، تو ذات میں تعدد لازم آتا ہے، جس سے آپ پہلے ڈر رہے تھے، آپ اسی میں آ کر پھنس گئے۔ تو یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ جہمیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، کوئی بھی جگہ اس کی ذات سے خالی نہیں ہے، یعنی یہ حلول ظرفی ہے، جس طرح اس گلاس میں تمام جگہ پر ہے پانی سے، اس طرح کائنات کی ہر جگہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر ہے ان کے نزدیک۔ تو یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جہمیوں کا۔ اور صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حلولی صوفی، ان کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر کائنات میں حلول کر۔ تو یہ ہے صوفی اور جہمی، دو قسم کے لوگ، اور ان کا کفر جو ہے، یہ کفر نصارہ کے کفر سے بڑھ کر ہے۔ نصارہ نے تو صرف دو شخصیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا حلول مانا تھا، اور وہ کفار ٹھہرائے۔ ان کا سب سے بڑا کفر یہی ہے، اور یہ تو اس سے بڑھ کر ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ میں یا ہر چیز میں حلول کر گیا ہے۔ اور اتحاد، عقیدہ اتحاد بھی اسی چیز کا نام ہے کہ دو چیزیں اس طرح آپس میں مل جائیں کہ ایک ہو جائے، یہ بھی لہذا امام۔ تو جو صوفیہ ہیں، یہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ حلولی ہیں۔ اتحاد کیا ہے؟ صوفیوں کے نزدیک ایک عقیدہ وحدت الوجود، یعنی وہی الاعتقاد بأن اللہ عین ھذا الکون۔ اب حلول میں اور اتحاد میں فرق دیکھیں۔ حلول میں تو یہ تھا، عقیدہ حلول میں، کہ اللہ تعالی نے حلول کر لیا ہے اس کائنات میں یا کائنات کی ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں یا کائنات کی ہر چیز میں سرایت کر گئی ہے، یہ ہے حلول۔ اور اتحاد کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود، صوفیہ کی دوسری قسم، ہی الاعتقاد بأن اللہ عین ھذا الکون وأن اللہ عین المخلوق، کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ بذات خود اللہ ہیں، کوئی الگ سے خالق و مخلوق کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہی تو عارفانہ ان کے کلام ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَيْنُ الْإِنسان، یعنی اگر انسان کو دیکھیں تو کہے گا اللہ تعالیٰ عین بذات خود یہی ہے تو اللہ ہے۔ اسی لیے تو ایک صوفی، ہندوستان کے ایک صوفی کا ذکر ہے کہ اس کے واعظ و نصیحت سے طوائفوں نے، وہ گزر رہے تھے، کسی نے بولا یہاں دیکھو اس کوٹھے میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ گئے، جا کے طوائفوں کو اکٹھا کیا، آخرت کی یاد دلائی، ساری رو پڑی، توبہ طائب ہو گئیں، اور دوپٹے لے کر لباس پہن کر اس کے درس میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آپ نے ہمیں نصیحت کی تھی، ہم نے توبہ کر لی اپنی برائی سے۔ کہنے لگے جاؤ لگی رہو وہیں، کرنے والا بھی وہی اور کروانے والا بھی وہی، نعوذ باللہ۔ یعنی کیونکہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ جو بھی ہے مخلوق وہی تو اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا کہنے کا مطلب اوپر بھی اللہ نیچے بھی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ عقیدہ وحدت الوجود اور عقیدہ حلول میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ حلول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس جگہ پر آ گئی ہے یا اس جگہ پر آ گئی ہے، کائنات کے اندر اپنی جگہ بنا لی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یا کسی کے اندر سرایت کر گیا، نعوذ باللہ حلول کر گیا۔ ایک ہے کہ آپ کہنا کسی مخلوق کو یہی بذات خود اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کوئی الگ الگ کوئی فرق نہیں ہے، کنسیپٹ نہیں ہے۔
اس لیے اہل علم کے نزدیک وحدت الوجود کا عقیدہ اس سے بڑھ کر کوئی کفر نہیں ہے دنیا میں۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر کفر آتا ہے وہ حلول، عقیدہ حلول ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کا کفر آتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے تو یہ بات فرمائی ہے، ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار سے عقیدہ حلول والاتحاد وجود میں آیا ہے، جو کہ یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بڑھ کر کفر ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھائیے، کس طرح وجود میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انکار کی وجہ سے کس طرح وجود میں آ گیا؟ سوال ہے یہ۔ آپ پیپر میں اگر یہ سوال آ جائے تو کیا جواب لکھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ صفات ہی تو ہیں جس سے ہم اللہ کے وجود اور مخلوق کے وجود میں فرق کرتے ہیں۔ اگر یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا، اس کی صفات جو ہیں لیس کمثلہ شیء، وہ اس کے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، ایسی ایسی صفات ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، مخلوق میں کسی کو مثال نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے یہ فرق ہی مٹا دیا صفات کا تو پھر کہاں رہ گیا فرق خالق اور مخلوق میں؟ تو فرق مٹا دیا۔ اسماء و صفات کے انکاریوں نے خالق اور مخلوق میں جو بنیادی چیز، فرق کرنے والی جو چیز تھی، اور اللہ کی معرفت کے لیے جو بنیادی چیز تھی اسماء و صفات، وہ اس کا انکار کر دیا، اس کو معطل کر دیا، فرق مٹ گیا، تو پھر وحدت الوجود کا عقیدہ ہی پیدا ہونا تھا۔ لہذا ابتدا یہاں سے ہوئی، اللہ کے اسماء و صفات کے انکار سے ابتدا ہوئی، اختتام کہاں ہوا؟ عقیدہ وحدت الوجود پر، جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا کفر ہے، اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا کفر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کفر نہیں ہے۔ لہذا آخری بات، یہ جو میں نے 4 گروہ آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں توحید اسماء و صفات میں، گمراہ فرقے جو اسماء و صفات کے انکاری ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اس گمراہی سے 2 عقیدے وجود میں آئے ہیں۔ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ لا مکان ہے، دوسرا عقیدہ ہے اللہ فی کلی مکان ہے۔ خلاصۃ القول کہ یہ جو گمراہی ہے توحید اسماء و صفات میں، توحید اسماء و صفات میں جو گمراہی ہے، اس سے 2 گمراہ کن اللہ کے بارے میں 2 نظریے وجود میں آئے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، لا 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 فوق، لا اوپر کو لا، نیچے لا، نہیں کہیں بھی کچھ بھی کہہ دو اللہ کے بارے میں لا، یہ توحید ہے ان کی، لا مکان۔ آپ کہو اللہ، لہذا ان کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک یہ سوال کرنا ہی حرام ہے کہ آپ کہیں اللہ کہاں ہے۔ اور یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ پتہ چلے کہ یہ بندی مومنہ ہے یا غیر مسلم ہے۔ دوسرا عقیدہ جو وجود میں آیا وہ ہے اللہ فی کلی مکان، ہر جگہ اللہ ہے۔ پھر اس میں ترقی ہوئی کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے اللہ لا مکان، یہ عقیدہ متکلمین کا ہے، اور جو ہے عقیدہ اللہ فی کلی مکان، یہ عقیدہ صوفیہ کا ہے۔ پھر اس میں 2 قسم کے صوفی ہیں، ایک حلولی اور دوسرے وجودی۔ عقیدہ حلول والاتحاد، 2 عقیدے ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر کفر کے اعتبار سے عقیدہ وحدت الوجود ہے، دوسرے نمبر پر عقیدہ حلول ہے۔ ویسے اختصار کے طور پر کہہ دیں عقیدۃ الحلول والاتحاد، کیونکہ دونوں ہی صوفیوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو ملک میں، ہمارے جو بر صغیر میں یا آج کے دور میں جو فرقے پائے جاتے ہیں سنیت کے لیول میں، انہوں نے ایک عجیب روپ دھار لیا ہے کہ ادھر سے بیس ان کی متکلمین کی ہے کہ اشاعرہ ماتریدیہ سے تعلق رکھتے ہیں،
اور اپنے آپ کو صوفیت کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، جبکہ صوفیت اور متکلمین یہ دو ایسے کنارے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ صوفی ان کے مخالف، وہ ان کے مخالف، اور ان کا کرامت ہے نا، انہوں نے دونوں جمع کر لی ہیں۔ ایک وقت میں کہہ رہے تھے اللہ ہر جگہ، اور دوسرے وقت میں کہہ رہے تھے اللہ لا مکان ہے۔ شعر نعتوں میں پڑھتے ہیں اللہ لا مکان، لا مکان سے مکین ہوئے، لو انہوں نے شعر میں ہی وہی نازل ہو گئی کہ لا مکان تھے پھر مکین ہو گئے۔ یعنی یہ بدعت ترقی کرتی ہے۔ پہلے الگ الگ دو بدعتیں تھیں کہ اللہ لا مکان ہے، دوسرا فرقہ کہتا تھا اللہ فی کلی مکان، انہوں نے کہا لا مکان تھا پھر مکین ہو گئے۔ کس پر وہی نازل ہوئی؟ ان کے شعراء پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَفِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ہر وادی میں بہکے پھرتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے صرف دو چیزیں یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں دو گمراہ کن عقیدے پائے جاتے ہیں کفریہ۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فی کلی مکان، اور یہ فی کلی مکان والے میں ترقی ہوئی ہے، کہتے ہیں ہر چیز، کائنات کی ہر چیز میں۔ یہاں دو فرقے ہیں صوفیوں کے، ایک حلولی، دوسرا ہے وجودی، اور لا مکان والا جو ہے وہ متکلمین کا عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں جو سنی نام سے جو فرقے ہیں، ان کے جو اکابرین ہیں وہ متکلمین ہیں، صوفیہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے صوفیہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی ہے، صوفیت کو بھی یہ لے کر آ گئے اندر۔ صوفیت الگ چیز ہے، متکلمین الگ چیز ہے۔ وہ لا مکان کر رہے ہیں، وہ مکان کر رہے ہیں۔ تو پنجاب میں ایک خطیب تھے، ان کو اہل حدیث کا بغض جو ہے خام خواہ میں ملا ہوا تھا، تو خطبے میں انہوں نے لوگوں کو متنفر کرنا ہوتا ہے بس، تو میرے ساتھ ان کی بات شروع ہو گئی۔ تو بات یہیں گاؤں کے علاقے کے لوگ بھی جو ان کے ہی مقتدی تھے جمع ہو گئے، بزرگ۔ اب گاؤں کے لوگ تو بات سنتے ہیں، میں بھی اسی گاؤں کا، وہ بھی اسی گاؤں کے۔ تو میں نے لوگوں کو، لوگ جو ہے بزرگ جو تھے، انہوں نے بولا ہمیں ذرا بات سمجھاؤ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، دونوں کس بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا، سامنے بیٹھے تھے مولانا صاحب، میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں کہتے ہیں اللہ فی کلی مکان ہے، ہر جگہ پر ہے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے مولانا صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ایک پہلے جملے میں کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، دوسرے جملے میں کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے۔ پہلے جملے میں آپ نفی کر رہے ہیں، دوسرے جملے میں اس بات کر رہے ہیں، اپنے پہلے عقیدے کی نفی کر رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب سے کوئی بات نہیں بن رہی کہ کس طرح ثابت کروں، پہلا والا صحیح ہے یا دوسرے والا صحیح عقیدہ۔ پھر تفسیر ترجمہ حاشیے والا موجود تھا انہی کے مسلک کا، وہ لایا گیا۔ انہوں نے بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے، انہوں نے لکھا ہوا، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، ایمان میں وہ جان کیسے آئے گی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو غلبہ عطا کرنا ہے، جب اس ایمان کو دیمک کھا رہی ہے، اور دیمک بھی ایسی خطرناک کہ جو بالکل اس میں جان نہ چھوڑے، وجود کو ختم کر دے۔ یعنی ایسے داعی موجود ہوں امت کے اندر جو ایسے کفر کو پھیلا رہے ہوں، ان کو خود اندازہ نہ ہو کہ اس کا نقصان کتنا ہے ان نظریات کا۔ تو حقیقت یہ ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری پستی کا جو سبب ہے، مسلمانوں کی پستی اور زوال کا جو سبب ہے، وہ یہی بدعتی اور کفری نظریات ہیں۔ اگر امت ان نظریات سے توبہ کر لے، امت کے علماء، عوام الناس کی ہم بات نہیں کرتے، یہاں علماء اس میں مبتلا ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو آج اللہ تعالیٰ اس امت کو وہ دن دکھا دے جو اس امت کے اسلاف نے دیکھے ہیں۔ تو اس امت کے اسلاف کو جو عزت ملی ہے پوری دنیا میں، وہ صحیح ایمان، صحیح عقیدہ کی وجہ سے ملی ہے۔
آج اس امت نے قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، جیسے کچھ شاعر لوگ کہتے ہیں قرآن چھوڑ دیا. اس امت نے وہ عقیدہ چھوڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. جس عقیدے کے دلائل سے بھرپور قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی تحریف کی ہے اس امت نے. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کی آیات اسی طرح تلاوت کر رہے ہیں، احادیث اسی طرح تلاوت کر رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. ختم قرآن، ختم بخاری، اس کی برکتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث میں اس کے ساتھ ان کی جنگ ہے، تحریف کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر داعی سنت علماء کی کثرت فرمائے اور اہل بدعت کو رسوا کرے، جنہوں نے اس امت کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اسلام کا نقصان کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.